ارے ارے، رکو، گاڑی روکو، پلیز پلیز گاڑی روکو۔ شاہزر نے جھٹ سے گاڑی روکی۔ اس لڑکی نے اچانک ہی اس کا راستہ روکا تھا۔ وہ ابھی ابھی ہاسپٹل سے نکلا تھا، پارکنگ سے گاڑی نکال رہا تھا کہ وہ لڑکی اسے روک گئی۔ تھینک گاڈ آپ نے گاڑی روک لی، وہ گہرا سانس بھرتی شاہزر کے باہر نکلنے پہ جھٹ سے بولی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیوں گاڑی کے آگے آئیں؟ وہ غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ ارے آپ مجھ پہ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ میں نے تو انسانیت کے ناطے آپ کو روکا ہے، بلکہ آپ کی ہی مدد کی ہے۔ کہنا کیا چاہ رہی ہو تم؟ شاہزر کو اس کی باتیں بے ڈھنگی سی لگ رہی تھی۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں کہ بٹن ہے؟ آپ کو یہ سامنے انسان مرتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ کیسے ڈاکٹر ہیں آپ؟ شاہزر نے اس کے اشارہ کرنے پر اس آدمی کی طرف دیکھا جسے چوٹ لگی تھی۔ آئی تھنک اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ آپ کو سامنے وہ ہاسپٹل نظر آ رہا ہے نا؟ آپ وہاں کیوں نہیں لے کے جا رہی ان کو؟ میری گاڑی کے آگے کیوں کھڑی ہو گئی ہیں؟ شاہزر کو اس کی اس حرکت پہ بہت تپ چڑھی۔ کیا مطلب آپ کا؟ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ ایک زخمی انسان کی مدد کریں، اور آپ مجھے لیکچر دے رہے ہیں؟ ہاں لیکچر تو میں دوں گا کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں وکیل ہوں۔ اینڈ بائی دا وے، ہاسپٹل سے نکلنے والا ہر بندہ ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ نہیں، میں نے کب کہا کہ آپ مریض ہیں؟ مجھے لگا آپ ڈاکٹر ہیں۔ ہاسپٹل سے تو دو ہی بندے نکلتے ہیں، یا ایک ڈاکٹر یا مریض۔ آپ مجھے کہیں سے انجرڈ نہیں لگے تو مجھے لگا آپ ڈاکٹر ہیں۔ سو سوری۔ ہاں لیکن کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں انسانیت کے ناطے؟ پھر سے اس کو جانے سے روکا۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بتائیے مجھے محترمہ۔ شاہزر نے سینے پہ بازو باندھے ہوئے گہرا سانس خارج کرتے اس لڑکی کو دیکھا جو بالکل بھی ٹلنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ آپ میری تھوڑی سی مدد کریں۔ آپ اس شخص کو اٹھا کے میرے ساتھ اندر ہاسپٹل لے جائیں، باقی آگے میں سنبھال لوں گی۔ نرما نے درخواست والے انداز میں شاہزر سے مدد طلب کی۔ کچھ سوچتے ہوئے شاہزر کو اس کی مدد کرنی پڑی، کیونکہ وہ آدمی واقعی شدید تکلیف میں تھا، وہ زخمی تھا۔ شاہزر نے اس کو سہارا دیا، ہاسپٹل کی جانب قدم بڑھائے۔ نرما بھی ساتھ ساتھ ہی تھی۔ یہاں لے آئیں پلیز۔ نرما نے اسے ایک بینچ کی طرف اشارہ کیا اور وہ اس آدمی کو وہاں بٹھاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو سو مچ۔ اب آپ جا سکتے ہیں، باقی کام میں سنبھال لوں گی۔ نرما نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دے دی اور خود کاؤنٹر کی جانب بڑھی جہاں ایک لمبی لائن لگی تھی۔ اف یار، یہ کب ختم ہوگی؟ انکل آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں، میں آپ کی پرچی لے کے آتی ہوں، ٹھیک ہے؟ بات سنیں، یہ ایمرجنسی وارڈ کس طرف ہے؟ اس نے وہاں سے گزرتے ایک ڈاکٹر سے پوچھا۔ جی کیا ہوا؟ وہ فوراً بولا۔ یہ دیکھیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، انہیں چوٹ لگی ہے، آپ ان کا علاج کر دیں پلیز۔ نرما نے اس بوڑھے انسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا یہ آپ کے ساتھ ہیں؟ وہ تفتیش کرنے لگا۔ اس سے ان کا علاج اچھا ہو جائے گا، نرما نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ ایکسکیوز می، وہ گڑبڑایا۔ ایکسکیوز می ٹو یو اینڈ ایوری ون۔ ایک شخص تکلیف سے تڑپ رہا ہے، اسے چوٹیں آئی ہیں، اور آپ اپنا تفتیشی پروگرام، ہماری پولیس والے کام شروع کر چکے ہیں۔ ایک کام کرو، یہ ڈاکٹری واکٹری چھوڑو، پولیس میں بھرتی ہو جاؤ۔ نرما اسے اچھا خاصا سنا گئی۔ سب کی نظریں اس پہ اٹھیں، جبکہ شاہزر اب بہت دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اسے کہیں ارجنٹ پہنچنا تھا۔ ارے شاہزر، تم ابھی تک یہیں ہو؟ میں سمجھا چلے گئے۔ ڈاکٹر جبران نے آتے شاہزر کو چونکایا۔ یار جا ہی رہا تھا، لیکن یہ سامنے پٹاخہ کو دیکھ کے رک گیا۔ یار کیا لڑکی ہے، بہت دبنگ انداز ہے، تمہارے ہاسپٹل کے عمرے کی تو واٹ لگا دی اس نے۔ شاہزر سامنے کھڑی نرما کو دیکھ کر داد دینے والے انداز میں بولا۔ ڈاکٹر جبران کی نظر بھی اس طرف اٹھی۔ اوہ نو، یہ پھر آ گئی۔ ڈاکٹر جبران کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تم جانتے ہو اسے؟ شاہزر کو خوشگوار حیرت ہوئی، جبکہ ڈاکٹر جبران اسے جواب دینے کے بجائے نرما کی جانب بڑھا۔ تمہیں سکون نہیں ہے گھر میں؟ ڈاکٹر جبران اس پہ بگڑتے ہوئے بولا۔ نرما ڈاکٹر جبران کو دیکھتے بری طرح سٹپٹا گئی۔ اوہ، آپ بھی یہی ہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی منمنائی۔ کیوں ہنگامہ مچایا ہوا ہے؟ ڈاکٹر جبران غصے سے بولا۔
مریض کو لائی ہیں، ڈاکٹر رضا نے بینچ پہ بیٹھے ایک انکل کی طرف اشارہ کرتے دھیرے سے کہا۔ جبران کا دماغ گھوما، اس شخص کو اچھی خاصے چوٹیں آئی تھیں۔ ڈاکٹر رضا آپ انہیں ٹریٹ کریں پلیز، وہ اپنے کولیگ سے ریکویسٹ کر رہا تھا۔ اور تم، نرما کی جانب غصے سے دیکھا تو وہ سہم کے اسے دیکھنے لگی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ مسکین سی صورت بنا کے جبران کے پیچھے ہو لی۔ نہ جانے کیوں شاذر اس لڑکی کی حرکتوں میں دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ جاننا بھی چاہتا تھا کہ آخر وہ ہے کون، اسی لیے جبران کے کیبن کی جانب بڑھا۔ وہ اکیلا تھا۔ کیا ہو گیا باس، اتنا غصہ؟ شاذر نے اسے شدید غصے میں دیکھتے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ یار غصہ آنا نہیں چاہیے، ہر روز کسی نہ کسی کو ٹھوک کے ادھر ہاسپٹل میں لے آتی ہے، کب تک دیکھوں میں اس کی غلطیوں کو؟ وہ بھڑک ہی اٹھا۔ ویٹ اے سیکنڈ، ٹھوک کے مطلب یہ کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، گاڑی چلانا سیکھ رہی ہے، گاڑی چلانا تو آئی نہیں، یہ اس ہفتے 5واں مریض ہے، جبران نے اپنا چشمہ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، جبکہ شاذر کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آر یو شور وہ خود ان کا ایکسیڈنٹ کرتی ہے؟ شاذر کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو کیا میں فارسی بول رہا ہوں؟ جبران چڑا۔ تبھی وہ باتھ روم سے نکلی، اس کا چہرہ دھلا ہوا تھا، آنکھوں پہ سرخی چھائی ہوئی تھی، وہ روئی تھی شاید، شاذر کو ایسا لگا۔ جبران بھائی، سچ میں یہ لاسٹ ٹائم تھا، پنکی پرومس، نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ صفائی دے رہی تھی۔ نیکسٹ ٹائم تب آئے گا نا جب تمہیں اب پرمیشن ملے گی گاڑی سیکھنے کی، جبران نے دانت کچکچا کے کہا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ نرما نے ماتھے پہ بل ڈالے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بالکل نہیں، میں آج ہی چچا جان سے تمہارے بارے میں بات کرتا ہوں۔ جبران کی بات پہ نرما نے اب کی بار اسے غصے سے گھورا۔ ٹھیک ہے، میں بھی پھر سب کو بتا دوں گی، آپ روز صوبی باجی کو سب سے چھپ کے رات کو گھمانے لے کے جاتے ہو۔ اس کی بات پہ جبران کا منہ حیرت سے کھلا۔ اور صوبی باجی کو دیکھ کے آپ ان کو دیکھ کے مسکراتے ہو، موبائل پہ بھی رابطے ہیں آپ دونوں کے، گفٹس بھی دیے ہیں، اور وہ والا گفٹ جو لاسٹ ٹائم دیا تھا جو بس، جبران نے اسے فوراً روکا۔ وہ اور نہ جانے کیا کیا راز کھولنے والی تھی، وہ بھی شاذر کے سامنے۔ نکلو فوراً یہاں سے، گم کرو اپنی شکل۔ نرما نے برا سا منہ بنا کے اسے دیکھا، پھر ایک نظر شاذر پہ پڑی۔ او وکیل صاحب، لگتا ہے آپ دوست ہیں ڈاکٹر جبران کے، وہ اب شاذر کو مخاطب کر کے بولی۔ شاذر ایک دم سنجیدہ ہو گیا، جس نے اپنے کزن کو نہیں بخشا، اس سے کسی بھی وقت کچھ بھی امید کی جا سکتی تھی۔ تھوڑا سمجھایا کریں انہیں، غصہ نہ کیا کریں، یہ کسی دن دماغ کی رگ وگ پھٹ جانی ہے تو پھر صوبی باجی۔ تم جا رہی ہو یا گارڈز کو بلوا کے دھکے دے کے نکالوں؟ جبران نے پیپر ویٹ غصے سے اٹھاتے اسے ڈرانا چاہا۔ جا رہی ہوں، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ بالوں کی پونی کو جھٹکے سے پیچھے کرتی وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ امیزنگ گرل، یہ آپ کے گھر کا ہی پیس ہے نا؟ شاذر نے خوشگوار حیرت سے دریافت کیا۔ بدقسمتی سے، جبران نے منہ بنایا۔ اسی وقت شاذر کے نمبر پہ کال آنے لگی تو وہ اٹھا۔ تم سے پھر ملاقات ہوگی، اب مجھے جانا ہے، بٹ ٹو مچ امیزنگ گرل یار، وہ جاتے جاتے مسکرا کے بولا۔ امیزنگ؟ آفت ہے پوری، جبران دانت چبا کے بولا۔ احمد بٹ صاحب کی 2 اولادیں تھیں، حمزہ بٹ اور خالد بٹ۔ آگے اللہ نے شادی کے بعد ان دونوں بھائیوں کو بھی بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا۔ حمزہ کے بڑے بیٹے کا نام جبران تھا جو کہ ایک ڈاکٹر تھا، جبکہ بیٹی کا نام بسمہ تھا۔ خالد بٹ کے بڑے بیٹے کا نام عثمان بٹ تھا، دوسرے نمبر پر بیٹی تھی صوبیہ بٹ، اور سب سے آخر میں پیس تھا نرما بٹ، جس نے ہر وقت سب کو تنگ کیے رکھا تھا۔ بسمہ کا رشتہ عثمان سے طے ہوا تھا، جبکہ صوبیہ کا جبران سے، اور اگلے ماہ ان چاروں کی ایک ساتھ شادی تھی، اور انہی کی شادی کے لیے نرما گاڑی چلانا سیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے شادی میں اپنی گاڑی چاہیے تھی، لیکن ہر روز کسی نہ کسی کو وہ ٹھوک دیتی۔
اور جبران کے ہاسپٹل میں لے آتی، جس سے جبران بہت تنگ آ چکا تھا۔ اس کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی تھی، پر اس کی دی ہوئی دھمکی کی وجہ سے وہ چپ ہو جاتا تھا۔ گھر میں وہ بہت شریف، معصوم اور فرما بدار بچہ تھا۔ ایسے میں اگر یہ سب کچھ نرما نے گھر والوں کو بتا دیا، اور وہ بھی بڑھا چڑھا کے، تو اس کی کیا عزت رہ جانی؟ وہ بس سر پکڑ کے رہ جاتا تھا۔ مسٹر کبیر، یہ فائل آپ نے دیکھی ہے؟ اس کیس کو کون ہینڈل کر رہا ہے؟ شاذر نے کبیر سے سخت لہجے میں پوچھا۔ سر، مسٹر بہرام نے کہا تھا کہ وہ یہ کیس دیکھیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے اس کیس کو ایک نظر بھی دیکھا ہوگا۔ آپ انہیں بلائیں تاکہ بات کلیئر ہو۔ یہ کیس کیوں پینڈنگ میں ہے؟ غریب لوگوں کا کیس تو پہلے آگے آنا چاہیے۔ اگر نہیں کر سکتے تو صاف بتا دیں، میں خود کر لوں گا۔ شاذر کا غصہ کافی مشہور تھا۔ وہ ایک قابل وکیل تھا، سب اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ جدی پشتی امیر تھا، اس لیے زیادہ تر غریب لوگوں کا کیس لڑا کرتا تھا، اور ہر دل عزیز تھا، سب اس کو بہت چاہتے تھے۔ وہ ایک گاؤں تھا جہاں کا وہ زمیندار تھا۔ اپنے گاؤں کے کتنے ہی کیسز وہ لڑ چکا تھا اور جیت بھی چکا تھا، چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو یا پانی کا، کوئی بھی اس قسم کا کیس وہ اپنے گاؤں کی خوشحالی کے لیے دل و جان کی بازی لگا کے لڑا کرتا تھا۔ اپنی میٹنگ وہ کبیر کے ساتھ اٹینڈ کر کے نکلا تو اس کی دادوں کا فون آ گیا۔ بیٹا شاذر، آج جلدی گھر آ جانا، آج تمہاری پھپھو آئی ہیں گاؤں سے تم سے ملنے، تو بچے جلدی آ جانا۔ بلقیس بیگم نے اپنے ہونہار پوتے کو کال کرتے کہا۔ جی اماں، آ جاؤں گا، وہ ادب سے بولا اور گاڑی کی جانب بڑھا۔ گاڑی کو روڈ پہ ڈالتے وہ یہی سوچ رہا تھا، چھوٹی بہن گل کے لیے اس کا پسندیدہ بیگ لے لے جو اس نے واٹس ایپ کیا تھا۔ وہ موبائل کھولے ڈرائیونگ کرتے سگنل پہ گاڑی روکے ان باکس چیک کر رہا تھا کہ باہر روڈ پہ اپنی دائیں طرف اسے وہی لڑکی دکھائی دی۔ وہ شاید کسی سے بحث میں مصروف تھی۔ اسی دن کی طرح بالوں کی اونچی پونی کیے وہ بات کرتے اگلے کو سنا رہی تھی، شاید بے عزتی کر رہی تھی۔ شاذر کو یہی لگا۔ اسی لمحے اس شخص نے نرما کی کلائی پکڑ لی۔ نرما نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پہ رکھ کے دیا، اور یہ اس قدر جلدی میں ہوا کہ شاذر بھی حیران رہ گیا۔ وہ شخص اب اس کی کلائی چھوڑے جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ وہ اکیلی ان سے پورا پڑ رہی تھی، بلا کسی خوف کے۔ شاذر نے گاڑی ایک طرف سائڈ پہ لگائی اور اس کی جانب بڑھا۔ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ منہ توڑ کے رکھ دوں گی تمہارا۔ نرما بٹ نام ہے میرا، جاؤ جا کے پولیس رپورٹ لکھوا دو۔ نرما بٹ کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی، وہ اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہی تھی۔ تیری تو، وہ شخص غصے سے نرما کی جانب بڑھا کے بیچ میں شاذر دیوار بن گیا۔ کیا ہے؟ شاذر کے غصے سے بولنے پہ وہ پیچھے ہٹا۔ تم کون ہو اور بیچ میں سے ہٹو؟ تمہیں لڑکی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ شاذر کی غصیلی آواز پہ وہ شخص بس اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کے رہ گیا۔ اس لڑکی نے مجھ پہ الزام لگایا، مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، اور میں اس سے تمیز سے بات کروں؟ چھوڑوں گا نہیں اسے میں۔ وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھا، جبکہ شاذر نے اسے کندھے سے پش کرتے اس کی کلائی دبوچی۔ جب تم کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑو گے تو وہ تمہیں ہار نہیں پہنائے گی۔ اس کی کلائی کو سختی سے پیٹھ کے پیچھے تک مڑوڑتے وہ اس کی چیخیں نکلوا گیا۔ چھوڑو مجھے! شاذر نے جھٹکے سے اس کی کلائی کو چھوڑا۔ وہ اپنا بازو ملتا وہاں سے انہیں گھورتا نکل گیا۔ شاذر نے پلٹ کے دیکھا تو نرما فالودہ کھا رہی تھی۔ او بھائی، ایک پلیٹ اور بنانا، مصروف انداز میں جواب دیتی وہ وہیں بینچ پہ بیٹھی مزے سے فالودہ چٹا چٹ کھائے جا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاذر نے اس کے پاس جاتے حیرت سے پوچھا، جبکہ اب لوگوں کا ہجوم بھی ہٹ گیا تھا۔ ارے، لڑائی ختم ہو گئی؟ مجھے لگا 3-4 مکے تو ماریں گے آپ، ہیرو پنتی جو دکھا رہے تھے۔ وہ مزے سے فالودے میں سے سوئیاں اپنے لبوں پہ لگائے کھا رہی تھی۔ اس کے گلابی لبوں کو دیکھتا شاذر اپنی نظریں چرا گیا۔ چلتا پھرتا آتش فشاں تھی وہ لڑکی۔ ویسے اتنے ندیدوں کی طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کھانے ہیں تو آپ بھی آرڈر کر لیں۔
اس کے جواب پہ شاذر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کس کے ساتھ آئی ہیں؟ میرے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت؟ وہ ہاتھ جھاڑتی اٹھی۔ کتنے پیسے انکل؟ جی 200 روپے۔ انہوں نے بتایا تو وہ پرس میں سے پیسے نکالنے لگی۔ مینس تم اکیلی ہو، شاذر نے اندازہ لگایا۔ انکل میرے پاس تو چھٹے نہیں ہیں، یہ 1000 ہی رکھ لیں۔ وہ انہیں پیسے دیتی بولی۔ بیٹا میرے پاس ہوں گے، میں دیکھتا ہوں۔ انکل نے چھوٹا سا شاپر کھولا۔ ارے رہنے دیں، نیکسٹ ٹائم آؤں گی تو پھر حساب کر لیں گے، چھوڑیں، بائے۔ وہ انہیں منع کرتی آگے بڑھ گئی۔ تم نے ان سے بقایا کیوں نہیں لیا؟ شاذر نے اس کے پاس آتے پوچھا تو وہ گہرا سانس بھرتی اس کی جانب مڑی۔ جب ہم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہاں ویٹر کو ٹپ دیتے ہیں نا، اسی طرح میں نے انکل کو ٹپ دے دی، سمپل۔ وہ مسکرا کے کہتی شاذر کو بہت پیاری لگی۔ گھر کیسے جاؤ گی؟ گاڑی نہیں ہے؟ شاذر نے اسے یوں ہی کھڑا دیکھا تو پوچھا۔ کیب ہے نا، وہ کروا رہی ہوں، موبائل اس کے سامنے کرتے کہنے لگی۔ اکیلی کیب میں جاؤ گی؟ شاذر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تو نرما نے بھویں اچکائی۔ اب جب تک مجھے گاڑی نہیں لے دیتے گھر والے ظالم لوگ، تب تک کیب ہی ہے میرے نصیبوں میں۔ وہ مسکین سی صورت بنا کے بولی۔ کیوں ڈرائیور رکھنے کا رواج نہیں ہے؟ شاذر کو اس کی باتیں اوٹ پٹانگ لگ رہی تھیں، لیکن پھر بھی اسے سننے میں مزہ آ رہا تھا۔ ہے نا، سب ڈرائیور کے ساتھ ہی جاتی ہیں، بڑی مما، میری مما، بسمہ آپی، صوبیہ آپی، سب۔ لیکن مجھے شوق نہیں ہے ڈرائیور کا، مجھے اپنی گاڑی چاہیے۔ وہ آنکھیں مٹکا کے بولی۔ اور لوں گی ایک دن انشاءاللہ، بس گاڑی چلانا سیکھ لوں۔ گہرا سانس خارج کرتے افسردگی سے بولی۔ آپ چلیں، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو، شاذر نے اسے آفر کی۔ اوہ ہیلو، یو کین ناٹ افورڈ می، نرما نے فوراً سے بولا، تو وہ جو آگے بڑھا تھا فوراً پلٹا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبران بھائی کے دوست میں بہت امپاسبل ہوں۔ مجھ سے تھوڑی دیر آپ بات کریں گے، آپ کا دماغ شاید گھوم جائے گا۔ کبھی میری اماں کے پاس بیٹھنا، میرے وہ قصے سنائیں گی کہ آپ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگے گا۔ وہ اس کے پاس کھڑی اپنی خوبیاں گنوا رہی تھی۔ پھر تو ملنا پڑے گا۔ شاذر نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اچھا اگر آپ کا دل ہے تو میں کسی کا دل نہیں توڑتی، چلیں کیا یاد کریں گے آپ بھی، جبران بھائی کی بہن کتنے پیارے دل کی ہے۔ میرا نام شاذر شاہ ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شاذر نے اپنا تعارف کروایا۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، بڑا پیارا نام ہے۔ میرا نام تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ جی، نرما بٹ۔ شاذر نے گاڑی روڈ پہ ڈالی۔ ایڈریس پلیز، شاذر نے سنجیدگی سے پوچھا تو نرما اسے ایڈریس بتانے لگی۔ سنیں، جبران بھائی کی شادی شروع ہو رہی ہے پرسوں سے، آپ کو انوائٹ کیا ہے یا کوئی نہیں؟ رازداری سے پوچھا۔ انوائٹ تو نہیں کیا لیکن بتایا ہوا ہے، شاذر نے بھی بنا اس کی جانب دیکھے جواب دیا۔ شاذر کے نمبر پہ کال آنے لگی تو وہ بلوٹوتھ کان سے لگائے سننے لگا۔ جی اماں بس آتا ہوں تھوڑی دیر تک، وہ بہت ادب سے بول رہا تھا۔ ہاں جی کر دوں گا انہیں کال، وہ بہت پیاری مسکان لیے بول رہا تھا۔ نرما کی نگاہ اس کے چہرے پر تھی۔ کتنا سونا تجھے رب نے بنایا، جی کرے دیکھتا رہوں۔ اس کے مردانہ خوبصورت نین نقش دیکھتی وہ بے اختیار گنگنا دی۔ شاذر نے کال کٹ کرتے اس کی جانب دیکھا۔ تم مجھ پہ لائن مار رہی ہو، ایک گھوری سے نوازا۔ توبہ کریں توبہ، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ لیکن آپ ہیں پیارے تو بس تعریف کر دی، اگر اچھی نہیں لگی تو واپس کر دیں۔ نرما نے کندھے اچکاتے کہا۔ تعریف کس کو بری لگتی ہے؟ پھر تو میں تمہاری بھی کر سکتا ہوں، شاذر نے اس کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں کر سکتے ہیں، ویسے میری کوئی تعریف نہیں کرتا، سب مجھے تنگ ہی کرتے ہیں، گھر والے کیا باہر والے۔ اب وہ اس کی گاڑی کے میوزک سے چھیڑ خانی کر رہی تھی۔ ایسے شاذر نے اسے آڈیو آن کر کے دیا۔ کوئی اچھا سا سانگ لگائے نا، وہ فرینکلی بات کر رہی تھی۔ شاذر اس کی حرکتیں دیکھتے زیر لب مسکرایا اور ایک سانگ پلے کیا۔ پہلی بار بولیے
دل گئے ہار بلیے، ربا مینوں پیار ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا۔ گانا سنتے نرما بھی ساتھ گنگنانے لگی۔ ویسے آپ کا گھر کہاں ہے؟ اب وہ پھر سے اس سے سوال کرنے لگی۔ شاذر نے محسوس کیا تھا وہ بہت باتونی ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد اس کا دماغ کچھ نہ کچھ بنتا رہتا تھا۔ شاذر نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا تو وہ مسکرائی۔ کبھی آؤں گی آپ کے گھر آپ کی اماں سے ملنے۔ وہ شوق ہوئی۔ ضرور، میں خود لے کے چلوں گا، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ وہ موڑ کاٹتے اسے دیکھنے لگا۔ کیسا مسئلہ؟ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے وہ اس کی جانب مڑتے پوچھ رہی تھی۔ شاذر کا تو دل ہی نکال کے لے گئی۔ تیرے سامنے آ جانے سے یہ دل میرا دھڑکا ہے۔ غلطی نہیں ہے تیری، قصور نظر کا ہے۔ جس بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ کر کے دکھا دوں گا۔ گانا چینج ہو چکا تھا، جو اب شاذر کے دل کی ترجمانی کر رہا تھا۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا، تم کو میں چرا لوں گا، تم سے اپنا بنا لوں گا۔ شاذر کی گہری نگاہوں کے ارتکاز سے نرما کی چھٹی حس بیدار ہوئی۔ نرما فوراً نظریں پھیر گئی۔ سامنے والا کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، عورت کو مرد کا اور مرد کو عورت کا فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ بتاؤں گا کسی دن وہ مسئلہ بھی۔ ابھی تمہارا گھر آ گیا ہے۔ ویسے ایک مشورہ ہے، اکیلی نہ باہر نکلا کرو، کسی کو ساتھ لے کے۔ پلیز پلیز، مجھے نصیحتیں نہیں سننی۔ نرما نے فوراً کانوں میں انگلیاں ٹھوسیں۔ میں گھر میں سب کے لیکچر سنتی رہتی ہوں، آپ مت شروع ہونا۔ وہ منہ بناتے تیز تیز بولتی نیچے اترے تھی۔ شاذر نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ اندر نہیں آئیں گے جبران بھائی سے ملنے؟ وہ واپس مڑ کے پوچھتی اسے چونکا گئی۔ میں تمہارے ساتھ اندر جاؤں گا تو تمہارے گھر والے اعتراض نہیں کریں گے؟ شاذر نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کیوں اعتراض کریں گے؟ انہیں میرا پتہ ہے، بیٹی ہوں ان کی، نرما بٹ۔ وہ فخر سے بولی۔ یہی بات، بیٹی ہو، احتیاط کیا کرو۔ بیٹی کے ہاتھ میں پورے خاندان کی عزت ہوتی ہے۔ چلتا ہوں، پھر کبھی آؤں گا، اللہ حافظ۔ وہ اسے بولتا گاڑی آگے بڑھا گیا، جبکہ اس کے لفظوں کو سوچتی وہ سر جھٹک کے رہ گئی۔ اماں کیوں اداس ہیں؟ پھپھو کے آنے کے بعد تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ لگ کے بیٹھا تھا، ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ مٹھو، میرے بچے، وہ تمہارے لیے ایک رشتہ لے کے آئی ہیں، گاؤں کی لڑکی ہے، پیاری ہے، سونی رج کے ہے۔ لیکن کیا اماں؟ وہ جو چپ کر کے سن رہا تھا ان سے پوچھنے لگا۔ کم پڑھی لکھی ہے وہ، اور میرا مٹھو اتنا پڑھا لکھا، وکیل ہے اتنا بڑا۔ تو کیسے؟ میرا دل نہیں مان رہا۔ وہ صاف گو خاتون تھی، سادہ دل، اور دل کی بات پوتے سے بول دی۔ شاذر ان کا اکلوتا پوتا تھا۔ اس کے ماں باپ کی بہت عرصہ پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ دادی کے پاس ہی پلا تھا۔ اماں، آپ کے دل میں کیا ہے؟ وہ اپنی دادوں سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے ان کی ہر بات کو وہ حرف آخر رکھتا تھا۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کی ساتھی کا انتخاب کرو۔ میری دعا ہے تمہاری لائف میں ایسی لڑکی آئے جو تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، ہر پل مسکراتے رہو دونوں۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے شاذر کے لبوں پر دھیمی سی مسکان سج گئی۔ بے دھیانی میں ہی نرما کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ایک وہی لڑکی تھی جو ہنستی بھی تھی اور ہنسانا بھی جانتی تھی۔ جانے کیوں شاذر کو اس کے سنگ زندگی خوبصورت ہونے کا گمان ہونے لگا۔ اماں آپ آرام کریں، اس بارے میں آپ سے پھر بات کروں گا، اور ٹینشن نہیں لینی، آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ شاذر نے اپنی دادوں کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے انہیں مطمئن کیا اور خود کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی اس نے جبران کو میسج کیا، جسے جبران نے دیکھتے فوراً ہی جواب دیا، جس کے جواب میں جبران نے اسے کال کر دی۔ ہیلو یار، بہت معذرت ہے یار، اس وقت اتنا سخت ہم بزی ہیں میں بتا نہیں سکتا، اور میرے دھیان میں یہ تھا کہ میں تجھے دعوت دے چکا ہوں، تو پلیز اس بات کو دل میں مت لینا، اور کل سے لازمی ہر فنکشن میں شامل ہونا ہے۔ جبران نے چھوٹتے ہی بنا سلام دعا کے کہا۔ ویری گڈ مسٹر جبران، بٹ اگر میں آپ کو یاد نہ کرواتا تو آپ نے تو مجھے انوائٹ ہی نہیں کرنا تھا۔
وکیل صاحب بہت بہت معذرت، اب بال کی کھال مت اتاریے اور میری معذرت قبول کر لیجئے۔ کل اپنی فیملی کے ساتھ اس ناچیز کی شادی کے لیے تشریف لائیے، آپ کی بہت بہت نوازش ہوگی۔ جبران اسے اپنے سٹائل سے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاذر کا قہقہا بلند ہوا۔ وائی ناٹ، اماں بھی چاہتی ہیں کہ جبران کی شادی دیکھوں اور اس کی دلہن سے ملوں۔ ارے کیوں نہیں، اماں کو لازمی ساتھ لے کے آنا، وہ آئیں گی تو دعائیں ملیں گی تو۔ ہاں ہاں، بڑوں کی دعاؤں کی تو تجھے بہت سخت ضرورت ہے نا۔ شاذر نے جبران سے بات کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ اے باجی، تم اور باقی لڑکیاں سنو 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 سنو، وہ والا گانا گاؤ۔ مہندی تاں سجدی جے نچے کڑی دی ماں، چلو چلو جلدی گاؤ۔ مہندی او مہندی تاں سجدی جے نچے کڑی دی ماں۔ امن آ جاؤ، جلدی سے ایک ٹھمکا لگا دو۔ اس وقت نرما سب محلے کی لڑکیوں کو ڈھولکی رکھے بیٹھی ہوئی گانے گا رہی تھی۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ ادھر سے اماں کا ایک جوتا اڑتا ہوا اس کی جانب آیا۔ لڑکی، تجھے سکون نہیں ہے؟ یہ گانے کوئی گانے والے ہیں؟ کوئی ڈھنگ کے گانے گاؤ۔ نصرت بیگم نے غصے سے نرما کو گھرکا۔ اے اماں، منہ سے منع کر دیتی، سب کے سامنے جوتا مارنا ضروری تھا؟ نرما اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے آہیں بھرتی بولی۔ ماتھے پہ بندیا، آنکھوں میں کاجل، گالوں پہ لالی، پیلے اور سبز جوڑے میں ہری چوڑیاں پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ دونوں بسمہ اور صوبیہ کی مہندی کے ڈریسز کے ساتھ اس نے اپنے لہنگے کا کنٹراسٹ کیا تھا۔ چلو لڑکی، اب اچھا سا گانا گاؤ جس میں ماں بہن کا نام نہ آئے۔ بولتے بولتے وہ ایک دم اٹکی اور پیچھے مڑ کر اپنی والدہ محترمہ کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی گانے کی آوازیں شروع ہو گئی۔ بلقیس اماں انہیں دیکھتی ہوئی مسکرا رہی تھیں۔ وہ یہاں جبران کی شادی اٹینڈ کرنے آئی تھیں اپنے پوتے شاذر کے ساتھ، اور ایسے میں ان کی نظر بار بار پھر کے نرما پہ جا ٹھہرتی۔ کچھ دیر بعد ہی کھانے کا آغاز ہونے لگا۔ ایک لڑکی کو بلقیس آنٹی نے روکا۔ ارے بیٹا، واش روم کس طرف ہے؟ آنٹی، آپ کو کہیں جانا ہے؟ فوراً نرما ان کے پاس آئی۔ ہاں بیٹا، واش روم جانا ہے۔ چلیں آئے، میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ نرما نے اپنی خدمات پیش کی، انہیں واش روم لے جاتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بچی ہو۔ سچ آنٹی، آپ کو میں بہت پیاری لگی ہوں؟ نرما کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ جبکہ میں گھر میں کسی کو پیاری نہیں لگتی، نرما منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ کچھ دیر بعد ان کے واش روم سے باہر آنے کے بعد ان کا ہاتھ تھاما، پھر اپنی جگہ پہ واپس لانے لگی۔ میں نے تو مٹھو سے کہا تھا کہ میں نہیں جاتی، شوگر کی بیماری ہے، بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، کیا اگلے کو تنگ کریں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، جبران کی شادی پہ جانا ہے، جبران نے خاص طور پہ دعوت دی ہے۔ آپ نے طوطا بھی پال رکھا ہے؟ نرما ان کی ساری باتوں میں سے صرف ایک مٹھو کو ہی پکڑ سکی۔ ارے طوطا نہیں، میرا پوتا ہے، شاذر شاہ، میرا پوتا ہے، طوطا نہیں ہے، وہ نرما کی بات کی تصحیح کرتے ہوئے بولی۔ ہائے، وہ شاذر شاہ، وہ آپ کے پوتے ہیں؟ آپ ان کو مٹھو کہتی ہیں؟ ہاں سچ میں آنٹی، وہ ان سے تصدیق کر رہی تھی۔ ہاں بیٹا، میں اسے مٹھو ہی کہتی ہوں، بچپن سے میرے پاس پلا بڑا ہے، میرا مٹھو ہے۔ نائس آنٹی، نرما نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ بیٹا آنٹی نہیں، اماں کہو، سب کی میں اماں ہی ہوں، تم بھی اماں ہی کہو تو اچھا لگے گا۔ بلقیس بیگم نے اسے پیار سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ رخصتی کے دن بھی شاذر اپنی اماں کے ساتھ جبران کے گھر بٹ ہاؤس آیا تھا۔ وہ باہر مردان خانے میں ہی رکے تھے، جبکہ اندر ہی ایک گھر میں رخصتی کی رسم ادا ہو رہی تھی۔ بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی گھر کے اندر رخصت ہو رہے تھے۔ صوبیہ اور بسمہ رخصتی کے وقت ڈھیر سارے آنسو بہائے اب سب کو رلا رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ چلتی ان کے درمیان میں ٹیشو کا ڈبہ اٹھائے۔ نرما کبھی صوبیہ کو اور کبھی بسمہ کو دیکھتی، جنہوں نے ٹیشو کا ڈبہ تقریباً ختم کر دیا تھا، لیکن ان کے آنسو ختم نہیں ہوئے تھے۔ صوبیہ نے پیچھے رخ کیا، پھر سے ٹیشو کے باکس میں سے ٹیشو نکالنا چاہا تو نرما کا چہرہ دیکھا۔ ٹیشو ختم ہے، ٹیشو دو۔ اس سے ٹیشو مانگا۔ بہن میری ختم ہو گئے ہیں، ایک منٹ میں بالٹی منگواتی ہوں، نرما نے تنزن محبت سے کہا اور جبران اور عثمان کی جانب مڑی۔ جبران بھائی، عثمان بھائی، آپ دونوں کی بیویوں کے نا آنسو تھم ہی نہیں رہے، ایک کام کریں، اندر جائیں اور ایک ایک بالٹی لے آئیں، کیونکہ ٹیشو تو ہار مان گئے ہیں۔
وہ ٹیشو کا خالی ڈبہ ان کے سامنے لہراتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایک پل کو سب ساکت ہوئے، اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ صوبیہ اور بسمہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ شرمندگی سے دونوں کا برا حال ہوا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہی ہوں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں یہ شفٹ ہو رہی ہیں تو اتنے آنسو بہا رہی ہیں، ابھی ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہی ہوتی تو نہ جانے مجھے کتنے ٹشو کے باکس بلکہ پوری شاپ خریدنی پڑتی۔ نرما کو اپنی حالت پہ ترس آیا۔ نرما، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں چپ چاپ اندر چلی جاؤ، نزہت بیگم نے غصہ ضبط کرتے نرما سے کہا۔ اب میں نے کیا کیا؟ آپ ہر بار مجھے… نرما امی کیا کہہ رہی ہیں سنائی نہیں دیا؟ عثمان نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ منہ بناتے ہوئے ایک طرف ہو گئی۔ میری بچی کو مت ڈانٹا کرو، اس کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا، خالد بٹ نے اپنی بیوی کو سنجیدگی سے کہتے ہوئے نرما کو اپنے سینے سے لگایا تو اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکان سج گئی۔ سبھی رخصتی کی رسم ادا کرنے لگے، لیکن یہ سچ تھا، نرما کے چہرے کی اداسی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اماں اس لڑکی کی باتوں کو خوب انجوائے کرتے ہوئے گھر آ گئی۔ انہیں وہ لڑکی اپنے پوتے مٹھو مطلب شاذر شاہ کے لیے بہت بھائی تھی، اور اس کے متعلق وہ اب شاذر سے بات کر کے باقاعدہ رشتہ لے کے جانا چاہتی تھی۔ چلیں چلیں جلدی سے پیسے نکالیں، 1 منٹ کی بھی دیری کیے بغیر، ورنہ میں آپ کو اندر نہیں جانے دوں گی۔ اس وقت نرما عثمان بٹ کا راستہ روک کے دروازے میں کھڑی ہوئی تھی۔ اور کتنے پیسے لینے ہیں تم نے؟ خالی تو کر دیا تم نے؟ عثمان نے اپنی جیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، وہ سارے دوسری رسموں کے پیسے تھے، اب آپ نے اندر جانا ہے تو 50,000 روپے میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، پھر آپ اندر جا سکتے ہیں۔ اس کی ڈیمانڈ سنتے ہوئے عثمان نے 1 منٹ کی دیری کیے بغیر اپنی دوسری جیب میں سے پیسے نکالے اور اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ یہ لو ہماری لاڈو اور خوش ہو جاؤ۔ عثمان بٹ اس کے چہرے کی چمک دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولا۔ تھینک یو سو مچ سلمان بھائی، یو آر گریٹ۔ اب اس کا رخ جبران کی طرف تھا۔ جبران بٹ جو اس سے سخت چڑ کھانے والا انسان تھا، آج اس کو پھر سے وہ چڑانے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ جبران خاموشی سے کمرے کی دہلیز پار کرتا اور اندر جاتا، نرما نے اسے فوراً جا لیا اور راستہ روک دیا۔ 1 منٹ؟ کس سے پوچھ کے آپ اندر جا رہے ہیں؟ بالکل تھانے داروں کی طرح اس نے جبران سے سوال کیا۔ سیدھی طرح بتاؤ کیا ڈیمانڈ ہے؟ جبران نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ ٹوٹل 1 لاکھ روپے، نہ زیادہ نہ کم۔ چلے نکالیں۔ اس کی بات سنتے ہوئے جبران کے کانوں سے دھواں نکلا۔ 1 لاکھ روپے؟ کس خوشی میں؟ عثمان بھائی سے تو تم نے ابھی 50,000 لیے ہیں اور مجھ سے 1 لاکھ۔ جبران نے نرما کو عثمان سے 50,000 لیتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اپنے پاس اس کی 1 لاکھ کی ڈیمانڈ سنتا ہوا وہ سخت غصے میں آیا۔ ارے بھائی، اپنی اپنی بات ہے، میں نے ان سے جتنے بھی لیے ہیں وہ آپ کا کنسرن نہیں ہے۔ آپ مجھے 1 لاکھ دیں گے تو ہی اندر جائیں گے، نہیں تو کیا؟ ہر وقت دھمکی دیتی ہو، اب میں دھمکیوں میں آنے والا نہیں سمجھی تم۔ اب میرے پاس پرمٹ ہے، اب میں جب چاہوں اپنی بیوی کو گھمانے کے لیے لے کے جا سکتا ہوں، اور مجھے اب کسی کا ڈر نہیں۔ جبران نے اس کی ساری باتیں اس کے منہ پہ ماری تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ جو میں نے آپ دونوں کے گفٹ سنبھال کے رکھے ہیں جو آپ کی شادی پہ اکٹھے ہوئے ہیں، وہ پھر میں رکھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کون سا گفٹ؟ ادھر فوراً واپس لاؤ۔ وہ جو کہہ کے آگے بڑھنے لگی تھی جبران کے پکارنے پہ فوراً رکی۔ ارے سارے گفٹس، کیش گفٹس، پیارے پیارے گفٹس، بہت زیادہ گفٹس، پر میرے پاس ہیں سارے کے سارے، تو آپ چاہیں تو 1 لاکھ دے کے لے جانا، اور یقین جانے آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ نرما نے جبران کے 14 طبق روشن کر دیے۔ وہ جانتا تھا اس کے گفٹس کافی ایکسپینسو ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لو پکڑو، اور مجھے کل سارا دن نظر نہ آنا۔ جبران نے 1 لاکھ کا لفافہ اسے تھمایا۔ وہ لہراتی ہوئی وہاں سے نکل گئی، جبکہ جبران بس اس آفت کی پرکالہ کو جاتا دیکھتا رہا۔ اماں، کیا واقعی آپ کو وہ لڑکی پسند آئی ہے؟ اس وقت بلقیس بیگم شاذر کو نرما کے بارے میں بتا رہی تھی، اور شاذر کا دل اندر ہی اندر جھوم رہا تھا۔ ہاں مٹھو، وہ لڑکی جتنی خوبصورت ہے، اس کا اخلاق اس سے بھی زیادہ پیارا ہے۔
اور زبان کے جوہر لگتا ہے اماں نے دیکھے نہیں۔ شاذر دھیرے سے بڑبڑایا، اب اگر تو حامی بھرے تو میں کل ہی رشتہ لے جاؤں۔ اماں کی بات پہ شاذر ہنس دیا، جیسے آپ کی مرضی اماں، میں جبران سے بات کر لوں پھر آپ چلی جانا۔ شاذر انہیں ہاں کہتے اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اللہ دل کی دعائیں ایسے بھی سن لیتا ہے۔ اسے بے اختیار اپنے اللہ پر بے شمار پیار آیا۔ بابا میں نے کہہ دیا میں نے شادی نہیں کرنی تو بس نہیں کرنی، آپ انکار کرتے ہیں۔ نرما باپ کے ساتھ لگی بیٹھی تھی، شاذر کے آئے رشتے کو انکار کر رہی تھی، جبکہ خالد بٹ جبران کا اور اپنی بیوی نزہت کا سپاٹ انداز دیکھ زیر لب مسکرا رہے تھے۔ پورے 20 سال کی ہو گئی ہے، شادی کی عمر ہے اس کی، اور اتنا اچھا رشتہ ٹھکرانا ناشکری ہے۔ نزہت بیگم دانت چباتے ہوئے بولی، 20 نہیں ابھی 19 سال اور 8 ماہ اور 5 دن ہوئے ہیں۔ نرما نے تصحیح کی، گھنٹے اور منٹ بھی گنوا دیتی۔ جبران نے طنز کیا، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ وہ کون سا کم تھی؟ فوراً اسے چڑھانے والے انداز میں کہا، چھوٹے بابا، شاذر کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، وہ ایک بہت اچھا انسان اور قابل وکیل ہے، ہمارے ہم پلہ ہے، شاہ خاندان سے ہیں، آگے جو آپ کی مرضی۔ شاذر کی اماں دادی اماں وہ آنا چاہتی ہیں، اب آپ اجازت دیں تو وہ آئیں گی۔ اس مٹھو کے بچے سے 2 باتیں کیا کر لی، رشتہ ہی بھیج دیا۔ اس مٹھو کو تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ دل ہی دل میں شاذر پہ غصہ تھی۔ بیٹا ان کے آنے میں تو حرج نہیں، آپ انہیں انوائٹ کر دیں۔ خالد صاحب کے کہنے پر نرما نے ہونٹ لٹکائے، بٹ صاحب آپ ان کو تو بلا رہے ہیں، اپنی صاحبزادی سے بھی تو بول دیں، تھوڑا تمیز سے رہے، شکایت نہ ملے، ورنہ میں نے سب کے سامنے جوتا اتار لینا ہے۔ نزہت بیگم نے صاف دھمکی دی۔ دیکھا بابا کیسے آپ کی بیوی میری چٹنی بنانے کی پلاننگ کر کے بیٹھی ہے۔ نرما نے لگے ہاتھ باپ کو اپنی سائڈ پہ کیا، بھائی اب میری بیٹی کو کسی نے تنگ نہیں کرنا، بسمہ، صوبی، تم دونوں کی ذمہ داری ہے میری بچی کو کل اچھے سے تیار کرنا، کسی قسم کی کوئی کسر نہ رہے، اور بیگم آپ کھانے پینے کی کوئی کسر نہیں چھوڑنا۔ جبران وہاں سے خوشی سے اٹھتا شاذر کو کال کرنے لگا۔ اس نے نرما کے انکار کے متعلق بھی بتا دیا، جسے سن کر شاذر تھوڑا سوچ میں پڑ گیا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ وہ کال بند کرتا بلقیس بیگم کو بتانے چلا گیا۔ پھپھو رقیہ کے کانوں تک بھی خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے گاؤں سے زرمینہ کو بلا لیا۔ وہ اسے شاذر کے لیے چن چکی تھی، لیکن اماں کے سامنے ان کی چل نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی زرمینہ نے 2 دن بعد آنا تھا۔ پھپھو رقیہ اماں کے ساتھ شاذر کا رشتہ لے کے چلی گئی تاکہ وہ بھی لڑکی سے مل لیں، اور ان کی یہ خواہش انہیں کتنی مہنگی پڑنے والی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بھائی مجھے نرما بہت پسند ہے اور مجھے میرے شاذر کے لیے نرما کا رشتہ چاہیے، وہ بنا کسی تمہید کے بولی۔ جی جبران نے بتایا تھا آپ کا ارادہ، ماشاءاللہ شاذر سے ہم خود بھی ملے ہیں، جبران اور عثمان کی شادی پہ بہت نیک بچہ ہے آپ کا، بس پھر مجھے نرما دے دیں۔ اماں انہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ کپڑے دھونا، استری کرنا، آٹا گوندنا، روٹی بنانا، یہ سارے کام آتے ہیں تو مجھے قبول ہے۔ نرما کی زبان میں کب سے کھجلی ہو رہی تھی، بالآخر بول پڑی۔ نزہت بیگم نے شکوہ کناں انداز میں شوہر کو دیکھا، بیٹا ہمارے گھر یہ سب کام ملازمائیں کرتی ہیں، کام کی فکر نہیں کرنا، وہ ہو جائیں گے، بس تم میرے پوتے کو خوش رکھنا، اسی طرح ہنستی مسکراتی رہنا۔ ان کی بات پہ نرما کو کھانسی کا دورہ چڑھا۔ وہ سیر تھی تو اماں سوا سیر۔ نرما خاموشی سے اٹھ کے اندر چلی گئی۔ 2 دن کا وقت لیتے انہوں نے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی، جبکہ نزہت بیگم کا پارا ان کے جانے کے بعد اچھا خاصا ہائی تھا۔ یہ باز نہیں آئے گی، اسے آج اچھے طریقے سے سمجھا کے دم لوں گی۔ نزہت نے اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا، لیکن وہ ڈھیٹ ابن ڈھیٹ بنی کان ہی نہ دھرے۔ رہنے دو نزہت، کیوں خون جلاتی ہو؟ پتہ بھی ہے اب وہ کچھ وقت کی مہمان ہے، بعد میں جب اپنے گھر چلی جائے گی تو سب سے زیادہ تم ہی روگی اسے یاد کر کے۔ خالد صاحب کے بولنے کی دیر تھی، وہ بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ آپ جانتے ہیں وہ ہمارے گھر کی رونق ہے، اس کو ایک دن نہیں دیکھتی تو مجھے حلق سے نوالا اتارنے کا جی نہیں کرتا۔
اب چلی جائے گی تو کیا کروں گی؟ وہ رو دی۔ دعا اس کے اچھے مستقبل کے لیے۔ وہ ہمارے گھر کی چڑیا ہے، سب سے باتونی چڑیا، جائے گی تو دیکھنا سب کو رلا جائے گی۔ وہ بھی اداس ہو گئے۔ نرما سے بھلے اس کی شرارتوں سے سب تنگ پڑ جاتے تھے، لیکن حقیقتاً سبھی اس کے اس قدر عادی ہو گئے تھے کہ اب اس کی شادی کا سوچ کے بھی اداس تھے۔ یہ اتنی ٹیڑھی شکلیں بنا کے کیوں بیٹھے ہو سارے؟ وہ کمرے میں آتے سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک گئی۔ یہ اداسی نہیں، اداسی کی ایکٹنگ ہے جو ہم تمہاری رخصتی والے دن کے حوالے سے پریکٹس کر رہے ہیں۔ جبران نے لقمہ دیا۔ اچھا کر لو، ویسے بھی میرے حصے کا بھی تم لوگوں نے ہی رونا ہے۔ وہ گاجر کھاتے ہوئے اطمینان سے انہیں دیکھتے بولی۔ سیریسلی تمہیں رونا نہیں آئے گا؟ بسمہ نے اس سے پوچھا۔ کس بات کا رونا؟ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، پھر کس بات کا رونا؟ وہ گنگنا کے بولی۔ بس کر دو لڑکی، ہر بار گانا ضروری نہیں۔ مانا کہ آواز سریلی ہے، اب سریلی آواز کے جوہر اپنی دادی ساس کو دکھانا تاکہ انہیں بھی پتہ چلے۔ بسمہ کی بات پہ نرما نے باپ کو دیکھا۔ میں نے 1000 دفعہ کہا ہے میری بیٹی کو کوئی بھی ٹوکا مت کرو، وہ تھوڑے دن کی مہمان ہے، میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، یہ سب کو وارننگ ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہتے خود بھی اٹھے، اپنی بیٹی نرما کو بھی اٹھاتے اپنے سینے سے لگایا۔ نرما نے بسمہ کو زبان چڑھائی۔ خالد صاحب اسے اپنے کمرے میں لے گئے اور تھوڑا بہت سمجھایا۔ رشتے کے لیے ہاں ہو گئی تھی۔ گاؤں سے زرمینہ آئی تھی لیکن شاذر نے اسے ایک آنکھ بھی نہ دیکھا۔ نکاح کی ڈیٹ 1 ماہ بعد کی رکھی گئی، جبکہ رخصتی نرما کے فائنل پیپرز کے بعد ہونی تھی۔ شاذر کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اسے بس نکاح کر کے یہ ماسٹر پیس اپنے نام کرنا تھا۔ اللہ اللہ کر کے نکاح کا دن آیا۔ نزہت بیگم نے آج کا دن خیر خیریت سے گزر جانے کی دعا مانگی۔ انہیں اپنی افلاطون بیٹی سے کچھ بھی امید تھی، وہ کب کیا کر جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ نرما خالد بٹ بنت خالد بٹ، آپ کا نکاح شاذر شاہ ولد اکرام شاہ کے ساتھ 10 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ بیٹا مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں۔ نزہت بیگم نے اس کے کندھے پہ دباؤ ڈالتے کہا، مجھے بھی کچھ پوچھنا ہے۔ نرما کے دماغ کا کیڑا اسے پھر چک مار رہا تھا۔ پوچھو بیٹا کیا پوچھنا ہے؟ مولوی صاحب نے پیار سے بولا۔ یہ حق مہر معجل ہے یا غیر معجل؟ اس کے سوال پہ سب حیرت سے اس گھونگھٹ نکالے نرما کو دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے سب کو ایک نگاہ دیکھتے پردے کے اس پار بیٹھے شاذر کی جانب دیکھا۔ ابھی ادا ہوگا مولوی صاحب، شاذر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو مولوی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ بیٹا معجل ہے، ابھی ادا کر دیا جائے گا۔ اچھا یہ باقی کے صفحے بھی فل کریں، وہ نکاح نامے کے دوسرے صفحے کو بھی فل کریں۔ وہ مزے سے بولتی سب کو ساکت کر گئی۔ کیا مطلب؟ مولوی صاحب نے حیرت سے خالد بٹ کو دیکھا۔ مولوی صاحب وہ والا صفحہ ہے نا، وہ جس میں نان نفقے اور ناراضگی کی صورت والا سین لکھا ہے، وہ فل کریں۔ نرما نے آرڈر دیا۔ مولوی صاحب شاذر کو دیکھنے لگے۔ اس نے اوکے کا سائن دیا۔ وہ مینٹلی تیار ہو کے آیا تھا، جانتا تھا بٹ خاندان کا یہ چراغ ایسے ہی نہیں ملنا، بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ پھر نرما نے اپنی مرضی سے وہ فل کروایا، جبکہ آج خالد صاحب کو بھی اس کی یہ حرکت بری لگی تھی۔ بابا، جبران بھائی اور عثمان بھائی کو تحفے میں گاڑی دی، برانڈ نیو کار۔ تو مہمانوں کے جانے کے بعد وہ باپ سے بولی۔ نرما چپ کر جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے، آج دلہن بنی ہو، کیوں سب کی باتیں سنوانا چاہتی ہو؟ نزہت بیگم نے زچ آتے دبے لفظوں میں اسے ڈانٹا۔ کر لیں جو جی میں آتا ہے، کر لیں، لیکن یاد رکھیے گا گاڑی ان کے جیسی ہو، سیم۔ وہ جبران اور عثمان کی طرف اشارہ کرتی چہکی۔ جو میری بیٹی کہے گی وہی ہوگا۔ خالد صاحب نے اس کے لاڈ اٹھاتے کہا تو وہ مزید چہکی۔ شاذر کو 1 ماہ کے لیے دبئی جانا پڑ گیا تھا۔ وہ مسٹر سبحان کے ساتھ ان کے بزنس کا لیگل ایڈوائزر بھی تھا، اس لیے اسے یہ سب اکثر کرنا پڑتا تھا۔ اس کا دل کیا رخصتی لے لے، لیکن نرما کی نیچر کو مد نظر رکھتے ہوئے
اس نے پہلے نرما سے بات کرنا ضروری سمجھا۔ جبران سے اس کا نمبر لیتے اسے کال کر دی۔ نرما کے پاس اس کا نمبر پہلے سے موجود تھا، لیکن یہ الگ بات تھی کہ اس نے ابھی تک شاذر کو کال نہیں کی تھی۔ کال اٹھانے پر نرما کا لہجہ مسکان لیے ہوئے تھا۔ نرما، مجھے تم سے ملنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ سلام دعا کے بعد وہ مدعے پہ آیا۔ ٹھیک ہے، میں آج شام فری ہوں، 5 بجے آ جائیے گا پک کرنے۔ وہ پلان بناتی اطمینان سے بولی۔ ٹھیک ہے، ویٹ کرنا۔ کال کٹ گئی۔ اب نرما دل پہ ہاتھ رکھے شام 5 بجے کا ویٹ کرنے لگی۔ نہ جانے شاذر نے کیا بات کرنی تھی، ایک تجسس تھا اسے۔ جیسے ہی شام کے 5 بجے شاذر نہیں آیا، 5:15 بجے، 5:30 بجے، 6، پھر 7، پھر 8، وہ نہیں آیا۔ نرما کو انتہا کا غصہ آیا، دل بھی تھوڑا دکھا۔ وہ ایسا دکھتا تو نہیں تھا، پھر کیوں ایسا کیا؟ نرما کا دل کیا کہ اسے فون کر کے سنائے، لیکن نمبر ڈائل کرتے وہ پھر چھوڑ گئی۔ انا بیچ میں آ گئی۔ آرام سے میرا بچہ، زیادہ نہ ہلنا میرا بچہ۔ شاذر جبران کے سہارے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے چوٹیں آئی تھیں، لیکن جبران کی دوستی نے آج اسے خرید لیا تھا۔ اس کی چاہت کے آگے شاذر کو اپنا آپ آج ارزاں لگا۔ ارے اماں، رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کا پوتا بہت بہادر ہے، ہمت کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جبران نے اماں کو روتے دیکھا تو گلے سے لگایا۔ شاذر نے ذرا سی آنکھ کھول کے اپنی دل عزیز دادی کو دیکھا، انہیں اپنے پاس بلایا۔ وہ اس کے پاس ہی بستر پہ بیٹھ گئی۔ اماں، میں بالکل ٹھیک ہوں، فکر نہ کریں، وہ ان کا ہاتھ تھامے بولا۔ اسے ایک ٹانگ پر اور سینے کے ایک طرف چیسٹ پہ اور ماتھے پہ چوٹ آئی تھی۔ بینڈیج کروا کے جبران ہی اسے ہاسپٹل سے گھر لایا تھا۔ جبران نے اسے کہا بھی کہ وہ ہاسپٹل میں 1 رات رک جائے، اچھی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی، لیکن وہ نہ مانا۔ وہ جانتا تھا اس کی اماں نے پریشان ہو جانا ہے۔ ہائے میرا بچہ، کیسے لگ گئی؟ پھپھو زرمینا کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ جبران نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو۔ ارے ایسے کیسے ٹھیک ہو؟ اتنی چوٹیں لگ گئیں تجھے؟ ہائے منہ، یہ گاڑی والے دیکھتے دکھتے نہیں ہیں اور سیدھا ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں۔ نکاح راس نہیں آیا میرے بچے کو۔ مینا، جا میرا بچہ مٹھو کے لیے دودھ لے کے آ۔ مینا کو ہدایت دی تو وہ فوراً اٹھی۔ رہنے دو زرمینا، رشیدہ لا رہی ہے۔ اماں نے تھوڑا سختی سے منع کیا، انہیں پھپھو کی بات بری لگی تھی، اور زرمینا کا اپنے پوتے کے ارد گرد منڈلانا تو سخت زہر لگتا تھا۔ اور عذرا، یہ بدعتیں مت پالو، گناہگار مت بنو۔ ان کی بات پہ پھپھو کا منہ اترا۔ اور تم میرے پوتے کو نام سے پکارا کرو، شاذر شاہ، یہ مٹھو صرف میرا ہے۔ ان کی بات پہ شاذر نے انہیں محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ جبران اجازت لیتا گھر پہنچا تو باقی سب تو کھانا کھا کے سونے کے لیے چلے گئے، لیکن صوبیہ اس کا کب سے انتظار کر رہی تھی، جبکہ ساتھ نرما بھی اس کو کمپنی دیتی اس کے ساتھ ہی موجود تھی۔ اس کے چہرے سے یہ دیکھ کے لگا کہ اسے شاذر کے ایکسیڈنٹ کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ارے آ گئے آپ، آج بہت دیر لگا دی۔ یہ خون کیسا ہے؟ صوبیہ نے گھبرا کے اس کے کپڑوں کی جانب دیکھا۔ ریلیکس یار، میرا نہیں ہے، جبران نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے فوراً بتایا، جبکہ نرما آج پہلی بار خاموش کھڑی تھی۔ پھر کس کا ہے؟ صوبیہ کی بات پہ جبران نے نرما کو کنکھیوں سے دیکھا۔ وہ شاذر کا ہے، اس نے بتا دینا ہی مناسب سمجھا۔ اس کی بات پہ نرما کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ کیا مطلب؟ شاذر کا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ صوبی نے فکر مندی سے پوچھا۔ نرما کی تو زبان ہی گنگ رہ گئی۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بس قسمت سے میں وہیں پہ تھا، پاس ہی تھا، تو ہاسپٹل لے گیا، ٹریٹمنٹ کے بعد اسے گھر چھوڑا ہے، شکر ہے اب بہتر ہے۔ نرما واپس اپنے کمرے کی جانب بھاگنے لگی۔ رکو نرما، اس کا موبائل ٹوٹ گیا ہے، اس لیے تم سے رابطہ نہیں کر سکا، نرما سے کہتے صوبیہ کی جانب مڑا۔ اتنا سنکی انسان ہے، وہاں اسے چوٹ لگی اور اس کی پرواہ نہیں تھی، موبائل گر گیا، اس کو دیکھ کے افسوس کر رہا تھا۔ اور وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ صوبی نے کندھے اچکاتے نرما کو دیکھا۔
اس سے بات کرنی تھی شاید کوئی، اور وہ اس کی خاطر پریشان ہو رہا تھا۔ اپنی چوٹوں کی تکلیف بھول گیا تھا وہ بندہ۔ جبران نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ میں کھانا لگاتی ہوں، آپ فریش ہو جائے۔ صوبی نے بہن کی جانب ایک نگاہ دیکھا۔ اس کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھ کے اسے ترس آ گیا۔ جبران بھیا پلیز مجھے ان کے پاس لے چلیں، وہ بولی تو جبران کے قدموں میں بیٹھتے درخواست کرنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو بھل بھل باہر آ رہے تھے۔ ارے پاگل، اٹھو نیچے سے، بیٹیاں بہنیں قدموں میں نہیں دل میں اچھی لگتی ہیں، خبردار جو کبھی قدموں میں بیٹھی، لگاؤں گا کان کے نیچے دو۔ جبران کا دل ایک دم اس کے انداز پہ دکھا تھا۔ وہ ہنسنے ہنسانے والی گڑیا اس طرح سے اسے روتے سخت پریشان کر رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، ابھی رات بہت ہو گئی ہے، صبح لے چلوں گا، جبران نے سمجھایا، لیکن وہ نہ مانی، ضدی جو تھی۔ جبران نے صوبی کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ صوبی نے اپنے آنسو پونچھتے اسے لے جانے کا اشارہ کیا۔ اس وقت جانا مناسب نہیں لگ رہا، امی ابو کو پتہ نہیں ہے، انہیں برا نہ لگ جائے۔ جبران کو ٹینشن ہوئی۔ انہیں کیوں برا لگے گا؟ میں ان کے نکاح میں ہوں، میرا حق بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ آپ مجھے لے کے جائیں گے؟ صوبی باجی کو بھی تو راتوں کو بھوتوں جنوں کی طرح گھمانے لے جاتے تھے، ابھی تک کسی کو پتہ چلا؟ میری بار ڈھنڈورا پیٹنا آپ نے؟ نرما اپنی اصل ٹون میں واپس آتی سوں سوں کرتی اس سے سنا گئی۔ جبران اس لاؤڈ اسپیکر کو بند نہیں کر سکتا تھا۔ صوبی، اس سے پہلے کہ یہ پورے گھر والوں کو جگا دے، اسے لے کے آ جاؤ باہر چپکے سے، ورنہ اس نے جان نہیں چھوڑنی۔ جبران گاڑی کی کیز اٹھاتا باہر نکلا۔ صوبی نے مصنوعی گھوری سے نرما کو نوازا، لیکن اس پہ بالکل اثر نہیں ہوا۔ اماں شاذر کو دودھ اور میڈیسن دے کر کمرے سے باہر نکلیں کہ جبران، صوبیہ اور نرما کو دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ نرما آگے بڑھ کے ان کے گلے لگی تو آنسو بہہ نکلے۔ ارے پگلی رو رہی ہے، چنگا بھلا ہے میرا مٹھو، انہوں نے اسے تسلی دی۔ آپ کے مٹھو نے میری جان نکال دی تھی، وہ صاف گوئی سے بولی تو اماں ہنس دی، جبکہ دور کھڑی پھپھو اس کو اس وقت یہاں دیکھ کے منہ بنا گئی۔ میں مل لوں ان سے؟ وہ انہیں دیکھتی شاذر کے کمرے میں پورے حق سے اندر داخل ہوئی، جبکہ جبران اور صوبیہ کو ڈرائنگ روم کی جانب لے گئی تھی۔ وہ شاذر کی ابھی آنکھ لگی تھی کہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں نیم وا کی تو نرما کو دیکھ کے اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ تم؟ وہ حیران ہوا، جبکہ وہ جو اس سے لڑنے آئی تھی اس کی حالت دیکھ کر آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو روک نہ پائی۔ شاذر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتا ذرا سا اوپر ہوا۔ نرما، اتنی رات گئے یہاں، کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس کا پہلا سوال ہی نرما کو آگ لگا دیا۔ یعنی اس کا آنا اچھا نہیں لگا، اوپر سے تفتیش شروع کر دی۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھی اور اس کے سر پہ کھڑی ہو گئی۔ زیادہ فکریں نہ پالیں، آپ کو کیا دکھائی نہیں دیتا جو سیدھا گاڑی میں جا گھسے اور اپنا یہ حال کر لیا؟ وہ دکھی تھی، لیکن اپنے انداز سے دکھ بیان کر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں یار، اور تمہیں دیکھ لیا تو اب تو اور بھی زیادہ ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن اگر گلے لگا کے پوچھو گی تو مزید افاقہ ہوگا۔ وہ اسے چھیڑا تھا۔ نرما اس کے پاس بیٹھی اس کے کندھے پہ مکہ جڑ گئی۔ کیا کر رہی ہو لڑکی، یہاں چوٹ آئی ہے۔ ابھی وہ بول رہا تھا کہ نرما اس کے گلے کے گرد بازو حائل کیے اس کے سینے کا حصہ بنی۔ وہ اس کے سینے سے لگی اس کے دل کی دھڑکن کو جل تھل کر گئی۔ سانس تو شاذر کے سینے میں اٹک گئی۔ آپ بہت برے ہیں، میری جان نکال کے رکھتی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگی روتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ شاذر نے اس کے گرد بازو حائل کرتے اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا، جبکہ دائیں بازو میں درد کی ٹیس سی اٹھی تھی، پر وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی محبت، اس کی محرم اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ کیسے اسے جھٹک دیتا جو بالکل صاف شفاف تھی۔ اس کا دل سونے کی طرح صاف تھا۔ نرما نے سر اٹھا کے اسے دیکھا تو اپنے دل کی دھڑکن میں ارتعاش برپا ہوتا محسوس کیا۔ درد ہو رہا ہے؟ محبت سے پوچھا تو شاذر نے نظریں جھکائے اسے دیکھا۔
دونوں کے چہرے بے پناہ قریب تھے۔ تھوڑا تھوڑا، وہ بچوں کی طرح بولا۔ کہاں؟ وہ پریشان ہو گئی۔ شاذر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھا۔ یہاں۔ نرما کی آنکھیں مسکرائی تھیں، دھیرے سے لب اس کے دل کے مقام پہ رکھے۔ اب سر اٹھا کے پوچھتی وہ شاذر کو بری طرح آزمائش میں ڈال رہی تھی۔ اس کی اس قدر قریبی شاذر کو اپنے جذبات سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ لڑکی، تم میری جان لے کے رہو گی۔ شاذر نے اس کے ماتھے پہ عقیدت سے بوسہ دیتے اپنی باہوں میں اسے قید کیا تھا۔ آپ کو اپنی کیئر کرنی چاہیے، ان کے لیے جو آپ کے ساتھ ہے، جیسے اماں، میں۔ ہمارے لیے خود کو سنبھال کے رکھیں، یہ آپ کا فرض ہے۔ وہ اسے بڑی بیبے کی طرح سمجھا رہی تھی، جبکہ اس کے ہلتے لبوں سے نظریں چرانا اب شاذر کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے لبوں پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑا تو اس کی باتوں کو بریک لگا۔ وہ حیرت سے شاذر کو دیکھنے لگی۔ شاذر نے ایک آئی برو اچکاتے اسے معنی خیزی سے دیکھا۔ آپ کو کس کرنا نہیں آتا کیا؟ نرما کی بات پہ شاذر کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس نے خود ہی دھیرے سے اسے چھوا تھا کہ کہیں نرما کو برا نہ لگ جائے۔ اس نے تو اسے انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا، لیکن ظاہر نہیں کیا۔ مجھے نہیں کرنی آتی، کیا کروں؟ تم سکھا دو۔ شاذر نے مسکین سا منہ بنایا تو نرما کھلکھلا کے ہنس دی اور آگے ہوتے اس کے ہونٹوں کے پاس جھکتے ایک دم رک گئی۔ دونوں کے ہونٹوں میں انچ بھر کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ سکھاؤں گی جب رخصتی ہو جائے گی۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتی پیچھے ہونے لگی کہ شاذر نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اس کا چہرہ واپس اپنی جانب موڑا۔ وہ بوکھلا گئی۔ مسز نرما شاذر شاہ، وہ وقت دور نہیں جب آپ میری باہوں میں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر آپ کو میں بہت کچھ سکھاؤں گا۔ دھیرے سے اس کے گالوں پر اپنی بیئرڈ کو رگڑتے وہ نرم لہجے میں بولتا نرما کے دل میں گدگدی کر گیا، جبکہ اسے لگا اس کے پیٹ میں تتلیاں رقص کرنے لگی ہوں۔ یو آر ویری اسپیشل فار می۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھے وہ اس سے فاصلہ بنا گیا تو نرما کے چہرے پہ بہت خوبصورت مسکان نے احاطہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں جبران اور صوبیہ بھی اندر آ گئے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھے اور صبح آنا کا کہہ کے وہ اٹھے۔ نرما نے پیار بھری نگاہ سے شاذر کو دیکھا۔ وہ اپنے اور شاذر کے رشتے کو عام سا رشتہ سمجھ رہی تھی، لیکن اسے آج ایک ہی جھٹکا لگا تھا۔ اس ایک جھٹکے نے اسے بتا دیا تھا کہ شاذر اس کے لیے سب سے زیادہ خاص ہے، شاید خاص سے بھی زیادہ خاص، الخاص۔ کچھ دنوں میں شاذر کافی بہتر ہو گیا۔ کچھ دیکھ بھال، کچھ ول پاور، اور سب سے زیادہ روز ہی نرما کا دیدار۔ وہ روز آ جاتی تھی اس کے پاس، اس سے باتیں کرتی تھی، اماں کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ کسی نے اسے منع نہ کیا۔ گھر والے جانتے تھے کہ ان کا نکاح ہوا ہے اور سب سے اہم نکاح کا ہی رشتہ ہے۔ پھر انہیں اپنی نرما پہ بھروسہ بھی بہت تھا۔ اسی دوران شاذر کے بہتر ہونے پر 1 ہفتے کی رخصتی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ پھپھو کو بہت تپ چڑھی تھی، وہیں زرمینہ کا دل بھی مان نہیں رہا تھا۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی۔ گاؤں میں اس کی محبت تھی، وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ اس کی طرح وہ بھی غریب تھا، لیکن اسے چاہتا تھا۔ بس یہاں سے نکل کے وہ گھر جاتی تو اس کا رشتہ آ جانا تھا، لیکن پھپھو نے اسے روک رکھا تھا۔ اب گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں تو ہاتھ تو بٹانا تھا۔ زرمینہ بخوشی سب کچھ کرنے لگی، کیونکہ اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتی اور اپنے گاؤں چلی جاتی۔ آج رخصتی کا دن آن پہنچا۔ نکاح ہو چکا تھا، اس لیے رخصتی جلدی ہی ہو گئی۔ صوبی رخصتی کے وقت ٹشو کا ڈبہ لیے نرما کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، لیکن اس نے ایک بھی ٹشو نہیں لیا۔ وہ سب سے مل رہی تھی، لیکن کیا وہ رو نہیں رہی تھی؟ نرما، ٹشو لے لو۔ کان میں گھس کے بولتی وہ نرما کو چھیڑ گئی۔ مجھے ٹشو نہیں چاہیے صوبی آپی، آپ اپنے پاس رکھیں، میرے رخصت ہو جانے کے بعد سب کے کام آئے گا۔ وہ تھوڑا دھیما بولی، لیکن لہجہ ذرا بھی نہیں روندا تھا۔ اس کی بات پہ صوبی کا منہ بنا، لیکن وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ اس کی رخصتی ہوتے ہی سب بہت روئے۔
کہ صوبی کو وہ ٹشو کا ایک ڈبہ کم لگنے لگا۔ نرما کا سسرال میں اپنی شاہ حویلی میں بہت پرتپاک انداز میں استقبال ہوا کہ وہ دنگ رہ گئی۔ شاذر سے محبت کرنے والوں کی تعداد اچھی خاصی تھی، کیا گاؤں کے لوگ، کیا شہر کے لوگ، وہ تو شاذر کو اپنا مسیحا سمجھ رہے تھے۔ شاذر ان سب سے بہت محبت سے ملا۔ نرما کے چہرے کو مسکان نے چھوا، مطلب جیسی وہ تھی اسے اس کا جیون ساتھی بھی ویسا ہی ملا تھا۔ بہت ساری رسموں سے فارغ ہوتے ہوتے وہ اچھا خاصا تھک گئی تھی۔ اسے شاذر کے خوبصورت ڈیکوریٹڈ روم میں جو سرخ گلابوں سے سجا تھا سیج پہ بٹھا دیا گیا تو ایک پل کو نرما کے دل کی دھڑکن میں ہلچل ہوئی، سانسیں بھاری سی ہونے لگیں، اے سی کی خنکی کے باوجود اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اتنی پر اعتماد لڑکی آج اپنا سارا کانفیڈنس کھو رہی تھی۔ گھبراتے ہوئے بار بار نظریں دروازے پہ جا ٹکتی۔ کچھ دیر پہلے ملازمہ ڈھیر سارے فروٹس، جوسز اور اسنیکس رکھ کے گئی تھی، لیکن آج اس کا دل بس گھبرا رہا تھا۔ دروازہ کھلا، شاذر کے بھاری قدم اس کی جانب بڑھے۔ نرما کی پلکیں عارض پر لرزیں۔ اس کے قریب جاتا، اس کے آگے ہاتھ بڑھایا تو اس نے شاذر کو حیرت سے دیکھا، پھر اگلے ہی پل اس کے ہاتھ میں اپنا لرزتا ہوا نازک مومی ہاتھ تھما دیا۔ شاذر نے اسے دھیرے سے کھڑا کیا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، جھٹکے سے اسے خود سے قریب کیا۔ دونوں ہی اس وقت سفید دلہا دلہن کے لباس میں تھے۔ وہ سفید شیروانی میں تھا، وہ سفید دلہن کا لہنگا پہنے ہوئے تھی جس میں وہ کوئی اپسرا محسوس ہو رہی تھی۔ جھل مل کرتا اس کا لہنگا اسے مزید خوبصورتی عطا کر رہا تھا۔ اس کو لیے وہ آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے، آج پیارے لگ رہے تھے۔ اپنی شرم و حیا چھپاتے وہ گویا ہوئی، اور تم پہچانی ہی نہیں جا رہی، میک اپ اچھا کیا ہے۔ شاذر نے آج اس سے سارے بدلے ایک ساتھ لے لیے۔ اس کی بات پہ نرما کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ اس کی تعریف کے بجائے اس کے میک اپ کی تعریف کر رہا تھا۔ پلٹ کے اسے صحیح گھوری سے نوازا۔ ڈونٹ وری، کل بھی نا اسی بیوٹی آرٹسٹ سے میک اپ کرواؤں گی تاکہ سب یہ کہیں ولیمے کے بعد دلہن پہ تو بہت روپ آیا ہے۔ نرما نے جل کے کہا، کل کے لیے تمہیں کسی بیوٹی آرٹسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری محبت کا جو رنگ چڑھے گا وہ اتنا گہرا ہوگا کہ اس کے بعد تم ہر دن کھلتا ہوا گلاب بن جاؤ گی۔ وہ اس کو اپنی سانسوں سے قریب تر کرتا گمبھیر لہجے میں بولا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد گوبھی کا پھول بن جاؤں گی۔ نرما نے مذاق اڑاتے کہا۔ اس کی بات پر شاذر کہا لگاتے ہنسا تھا۔ اب ہنس کیوں رہے ہیں؟ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ وہ نہ روٹھے انداز میں بولی۔ نہیں یار، تمہاری باتیں ہی ایسی برجستہ ہوتی ہیں کہ ہنسی روک نہیں پاتا۔ وہ اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھتا بولا۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات تھی؟ وہ منمناتی سر جھکاتے بولی۔ بات یہ ہے کہ گوبھی کا پھول تو تم بنو گی، لیکن اس کے لیے تمہیں 9 ماہ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اس کے کان کی لو کو چھوتا، اس کے جھمکے اتار گیا۔ نرما اس کی بات پہ سرخ گلاب بنی تھی۔ اس کا یہ معصوم کھلتا روپ صرف شاذر کے لیے تھا، اور شاذر کی زندگی کو اس نے اپنی ہنسی سے مہکانا تھا۔ 2 انجان اجنبی کیسے ہم سفر بنے، یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ جوڑے وہی آسمانوں پہ بناتا ہے۔